لیے وضاحت دینے کے لیے کہ آپ کے خلاف باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کیوں نہ کی جائے۔ سہیل، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اسی پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں، خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد عظیم صاحب، اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو 2 پوائنٹس آپ نے دیے تھے کہ ٹائمنگز اور دوسری بات اس کا سیاسی امپیکٹ بھی آئے گا۔ ٹائمنگز اور جگہ آپ دیکھ لیں کہ لندن میں یہ بیان حلفی دیا گیا 10 نومبر کو، اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اب قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، یہ معاملہ قومی اسمبلی میں جائے گا۔ جی دیکھیے، میں نے پہلے جس طرح سے عرض کیا کہ سیاسی لوگوں کے جو کیسز ہیں اس کے پولیٹیکل امپیکٹس ہوتے ہیں اور فریقین اس پہ اپنے اپنے انداز میں رائے دیتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اگر اس بیان حلفی کا سہارا لے رہے ہیں جس کے اوپر کے توہین عدالت کا نوٹس ہو چکا ہے تو یقینی طور پہ وہ بھی اس کا حصہ سمجھے جائیں گے۔ جہاں تک یہ بات ہے پارلیمنٹ کے اندر کسی چیز کو لے کے آنا ہے تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا فورم ہے، اس میں کوئی بھی قومی اہمیت کا معاملہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات محل نظر رہنی چاہیے کہ کوئی ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ اس کی مجاز نہیں ہے پارلیمنٹ بھی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی گفتگو کرے۔ اگر وہ اس قسم کی کوئی چیز کریں گے تو پھر شاید ان کو جو استثناء حاصل ہے آرٹیکل 69 کا وہ شاید حاصل نہ رہے اور اس کو عدالت اس کا نوٹس لے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ آیا یہ کام جو ہے وہ لندن جا کے کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ رانا شمیم صاحب کی کیا مجبوری تھی کہ وہ ملک میں موجود تھے، ملک میں اندر رہے اور پہلے انہوں نے اس کا کوئی انکشاف نہیں کیا؟ کیونکہ اگر اس کا وقت دیکھا جائے تو اس کو کم از کم 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس سے پہلے یہ حقائق سامنے کیوں نہیں لے کے آئے؟ اور ایسے وقت میں جب کہ وہاں پہ اس کیس کے بارے میں جس کے حوالے سے تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس کی سماعت سر پہ ہے، پرسوں اس کی سماعت ہونی ہے، تو ایک ایسے موقع پہ یہ چیز سامنے کیوں لائی جائے؟ پھر یہ بھی کویسچن ایک ریز ہوتا ہے کہ آلریڈی مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے ایک پلی لی ہوئی ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو مشکوک قرار دینے کے لیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کا وہ ایفیڈیوٹ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں داخل کر رکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل والے کیس میں، وہ آلریڈی اس کی بنیاد پہ ایک درخواست دائر کر چکی ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک کوئی نہ کوئی اس کا ثبوت کے طور پہ وہ اس کو استعمال کر سکتی تھیں یا کم از کم اپنے دفاع میں اس کو استعمال کر سکتی تھیں، لیکن ابھی تک کا اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ محض اخبار کی زینت تو بنا ہے لیکن ابھی تک اس کو کسی جوڈیشل فورم پہ اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی اس انداز کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اور پھر لندن میں اس کو نوٹرائز کیا گیا، وہاں پہ یہ بیان انہوں نے دیا ہے اور نوٹی پبلک نے کہا کہ میرے سامنے اوتھ پہ حلف لے کے قسم کھا کے اس بیان کو دیا گیا ہے، تو اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ٹچ سٹون پہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کتنی ویلڈ شہادت ہے۔ پھر اس کے ساتھ جس طرح سے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی بھی جو اس قسم کی دستاویز ہے اس کا کوریبوریٹ کرنا دوسرے شواہد کے ساتھ اس کا مطابقت رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایسے شواہد ہوں جو یہ ثابت کر سکیں کہ اس ڈاکومنٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس بیان حلفی میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس کا کہیں اور سے بھی کوئی ثبوت ملتا ہے اور اس کی سچائی ثابت ہوتی ہے، بصورت دیگر اسے ایک جعل سازی قرار دیا جائے گا، اور بیان حلفی کی جعل سازی جو ہے اس کی سزا عام جو دستاویز تیار کی جاتی ہے اس سے زیادہ سنگین ہے۔ اور اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے، اور اگر اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ انہوں نے کرنی بھی تھی تو وہ اس بات کے مجاز تھے کہ جہاں پہ جس جوڈیشل فورم پہ اس کی ضرورت ہے وہاں جا کے اگر یہ دیتے تو شاید اس کا کوئی وزن ہوتا، ادروائز جب اس کو میڈیا میں استعمال کیا گیا تو پھر اس کو جو ہے اس کی میلافائڈی ہونے کا اور اس کی جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلط استعمال کی سوچ جو ہے اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہوگا کہ اس کو غلط مقاصد کے لیے یہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اس کے کانٹینٹ پہ نہ ہم نے پہلے کوئی بات کی نہ ہم اس کے کانٹینٹ پہ کوئی بات کریں گے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو کہ ہائی کورٹ نے اب ٹیک اپ کیا ہے، ہائی کورٹ کو یقیناً اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر پہلے کا واقعہ دیکھا جائے جس میں فون کرنے کی بات ہے اس میں بھی، اور اگر موجودہ صورتحال دیکھا جائے تو اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا رول بنتا ہے جہاں پہ یہ مقدمہ اس وقت
زیر سماعت ہے اور اس کے اوپر حرف آ رہا ہے، اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، اس کے ججز جو ہیں ان کا کنڈکٹ متاثر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالد عظیم صاحب. جس طریقے سے اب یہ سچویشن بنی ہے تو اس پہ اب جو سیاسی امپیکٹ ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ دونوں جانب سے ہی اب جو ہے وہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جائے گا، اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے بھی بات کی اور پھر فواد چودھری نے بھی اسی حوالے سے بات کی. جی یقینی بات ہے کہ دونوں طرف سے اس کو اور یہ اس میں بہت امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کو استعمال کریں گے اس بیان حلفی کے مقابلے میں کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ الزامات عائد کیے ہیں. پھر اسی طرح سے انور منصور صاحب جو ہیں وہ ایک نئی چیز دیکھے گئے ہیں. آپ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ایک نئی چیز ہے کہ یہ کوئی ذاتی نوعیت کا جھگڑا تھا، اور اگر وہ ذاتی نوعیت کا جھگڑا تھا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خالد عظیم صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. سابق اٹارنی جنرل اشرف صاحب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر ایک تو اس سارے معاملے پر آپ اپنا تجزیہ بھی دیجیے گا، اپنا کامنٹ بھی دیجیے گا. اب دوسرا یہ معاملہ، اس پر جس طرح سے سیاسی ریاکشن آ رہا ہے، قومی اسمبلی میں اس معاملے کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ اور ایک ایسا خوفناک یہ ساری کانورسیشن چل رہی ہے جس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی انسٹیٹیوشنز پہ پڑے گا اور وہ ایک بہت دور از اس کے نتائج ہوں گے. یہ جو کیسز چلے میاں نواز شریف کے اوپر وہ کوئی آرڈنری کرمنل سائٹ کے کیسز نہیں تھے. وہ کیسز ان کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز تھیں، وہ ان کو نااہل کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا تھا. اور یہ ایک انہونی سی بات تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک جے آئی ٹی کی تشکیل کرے اور اس کے بعد اس جے آئی ٹی کے لیے ایک سارے معاملات کو لیا جائے، اپنی مرضی کے جو آفیسرز ہیں ان کو تعینات کیا جائے اور وہ بھی ٹیلی فون پر ان کے نام منگوائے جائیں. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ یہ کام ہوا، یہ ہوا ہے اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہسٹری. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کس طریقے سے ان انویسٹیگیٹرز کو جو ہے نامینیٹ کیا گیا. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا کہ جب ٹرائل شروع ہوا تو پھر ٹرائل کے لیے آپ نے پہلی دفعہ ایسا ہوا جبکہ کوئی رولز اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، آپ نے ایک نگران جج بھی لگا دیے جو کہ ٹرائل سے متعلقہ معاملات کو دیکھتے رہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک جج صاحب جنہوں نے اللہ ان کو وری کے رحمت کرے فوت ہو گئے ہیں، ان کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ انہوں نے فیصلے دباؤ کے تحت کیے اور اب یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کڑیاں ہیں جن کو اگر ہم ملاتے چلے جائیں تو وہ ایک زنجیر بن جائے گی جو اس سارے معاملے کو باندھے ہوئے تھی. اور اگر یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ درست ثابت ہو گئی تو اس کا بھی وہی کچھ انجام مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مس ٹرائل ڈکلیئر ہو جائے گا اور میاں نواز شریف اور بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے سر. بہت شکریہ. اشتر اصاف صاحب سما سے گفتگو کر رہے تھے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں یہ وہ خرابیاں ہیں جن کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں. ملک کے نظام میں غیر آئینی مداخلت کی جاتی ہے. کیا اس معاملے کو پارلیمان میں نہیں آنا چاہیے؟